بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اسلام کا ہر عمل انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے ہے. جن چیزوں کا اسلام نے حکم دیا ہے اس میں انسان کو راحت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور جن چیزوں سے اسلام نے انسانوں کو روکا ہے اس میں نقصان بھی ہے اور ذلت بھی ہے. مثال کے طور پر اسلام نے آپ کو شراب سے روکا ہے. کوئی آدمی شرابی کی عزت نہیں کرتا. ایک تو ذلت ہوتی ہے انہیں ایک نمبر کا پیوٹ اس کے ساتھ کیا چھوڑے پیوٹ، ایک ذلت. اس کا خود کا کیا نقصان ہے، اس کی میڈیکل جو صحت رہتی ہے وہ صحت خراب ہو جاتی ہے. کینسر آ جاتا ہے، کسی کی لیور کینسر، کسی کی گردے چلے آتے ہیں. ایک نقصان ہے. اللہ کیا کر دیا، وہ عمل کو روک دیا. حالانکہ اسلام میں پہلے وہ جائز تھا. اسلام ایک دم پورا، اب جتنے قانون آئے ایک وقت نہیں آگے، وہ دھیرے دھیرے ذرا ذرا رتی رتی کر کو، جیسا بچے کو ماں چلنا سکھاتے اللہ بندے کو اسلام سکھایا. بہت آسان سے. تو اسلام کا ہر عمل، اس عمل میں آپ کو جس میں انہیں کرنے کا حکم دیا ہے اس میں عزت بھی ہے، راحت بھی ہے. بہت راحت ہے اسلام کے عمل میں. آپ 2 رکعت نماز پڑھ کو دیکھو، دل کو اتنا راحت دکھتا ہے، چہرے کو فریشنس دکھتا ہے. ہم سے کیا کی بہت بڑا ایک ہماری سرکار تمہیں. وہ 2 رکعت نماز چھوڑ کو دیکھو کتنا نقصان دکھتا ہے آپ کو. ایک صحابی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اگر چوائس دیا جائے کہ 2 رکعت نماز ہونا یا جنت ہونا، اب اپنی نماز کہیں کو پڑھتا ہے جنت ملے لے گا کو نہیں. ہر نگی کی نیت آدمی کی جنت اتنا ہے، مجھے جنت ملے لے گا کو. چھپا کو خطا کر رہا ہے، کون کی کسی کی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، کون کی کس کا کی گھر ریڈی کرا دے رہا ہے، کون کی بارش پڑتے رہا تو اسے بھگنے سے بچا رہا ہے، کون کی موتا کو کاسا نہیں ہے اس کے گھر میں کا تو چھپا کو جا کو مٹی کر رہا ہے. کہیں کو کر رہا ہے اللہ راضی ہوگا مجھے اللہ کے مہمان خانے جنت میں جگہ دے دے کر وہ نہیں. ایک صحابی کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کسی نے پوچھا، اللہ آپ کو چوائس دے دیا، اختیار دے دیا کہ بھئی تمہیں چوائس کرو 2 رکعت نماز ہونا یا جنت ہونا، کیا چوائس کرتی؟ صحابی بولے 2 رکعت نماز چوائس کرتا، جنت نہیں کرتا. بولے کیوں؟ بولے جنت میری ضرورت کے لیے ہے اور نماز میرے رب کے لیے ہے. جنت میری ضرورت، اچھا کھانا رہتا ہے رابے سر کا نہیں، رات نہ نہیں سو کھانا کا تو لکھوں کا دیکھو تو بھی پورے دن کو کھا جاتی تھا. رات نہ نہیں سو کھانا، بغیر راتنے کا کھانا جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں راتنا، واقع پڑھنا، ونواس اٹھانا، کیا کی کرنا، کدھر کی کرنا، دھوپ میں مرنا، بارش میں بھیگنا، نہیں وہ سب کرنا، جنت میں نہیں. 2 رکعت نماز پر کیا تھا ان لوگوں کو معلوم تھا اور اللہ بہت جلدی انسان سے راضی ہو جاتا تھا. ایک سجدہ آپ کو شکر کا کر دیا تو خوش جا معاف کریا گیا. شکر کے ایک سجدے کو معاف، ندامت کے ایک سجدے کو معاف. ماں بچے کو بات کرنا تو ذرا ٹائم لیتے، اللہ اپنے بندے کو بات کرنے کبھی ٹائم نہیں دیا، کبھی ٹائم نہیں دیا. پکارا تو جواب دے دیا. رات کے اندھیرے میں پکارا تب بھی جواب، دن کے اجالے میں تب بھی جواب، نشے میں پکارا تب بھی جواب، سجدے میں پکارا تب بھی جواب.
उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे पुकार मुझे, मैं तेरे पुकार का जवाब दे दो। अगर तुझ में सुनने की ताकत है तो सुन ले। और अल्लाह की पुकार को सुन सकते नहीं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। हाँ थे पैगंबरों के पास वो ताकत थी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की आवाज बराह रास्त सुनते थे, अल्लाह की आवाज सुनते थे। उन्होंने ये बात करे तो अल्लाह जवाब देता था और मूसा को सुनाई देता था। बहुत मुअज़्ज़ज़ नबी ना मूसा अलैहिस्सलाम। अनगिनत वाक़ियात उनकी जिंदगी में। कुरान मजीद में 28 पारे, पूरे कितने पारे हैं कुरान में? 30 पारे। पूरे कुरान में 30 पारे हैं। 28 पारों में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। पारा नंबर 14 इसमें नहीं है, पारा नंबर 5 इसमें नहीं है, बाकी हर पारे में हजरत मूसा का जिक्र है। महबूब नबी अल्लाह के हो, अनगिनत वाक़ियात उनके इस्लाम की किताबों में लिखी। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछे थे कि या अल्लाह, मैं तेरे सबसे गुनहगार बंदे को इस वक्त पूरी दुनिया में कौन है देखना चाहता हूं। अल्लाह का काम करो मूसा, सीधा जंगल को जाओ, चलते चलते जाते रहो, बहुत दूर के बाद तुम्हें जंगल में एक बच्चा और एक आदमी मिलेगा। वो आदमी इस वक्त पूरी दुनिया की जमीन के अंदर, पूरी रोए जमीन पर सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा उसी बंदे पर है, पूरी दुनिया की जमीन को। मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए, हो जाकर देखे तो वाकई जंगल में एक बच्चे को लेने को एक बुड्ढा जाता था, एक आदमी जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम देखे, मिले, पूछे कहां जा रहे हैं? मेरे को बहुत दूर जाने का है वैसे। बोले अच्छी बात, देखना देख लिया, उन्होंने आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से फिर पूछिए, अल्लाह परसों मैं सबसे गुनहगार बंदे को देखा था, आज मैं सबसे नेक बंदे को देखना चाहता हूं, जो जमीन में तो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता है। अल्लाह मुझे मूसा अलैहिस्सलाम को चलते चलते जाते रहो, फला जंगल में एक आदमी मिलता जो मेरा सबसे चहेता बंदा। अब गए तो फिर वो आदमी था जो आदमी अपने बच्चे को पकड़ने को जंगल में जाता था, वो आदमी था। अल्लाह मूसा अल्लाह से पूछे, या अल्लाह क्या है वही आदमी है? बोले हाँ वही आदमी। बोले ना पहली बार तो से सबसे बड़ा गुनहगार और नफरत करने वाला बंदा वो को बोला, फिर कुछ दिनों में ये तेरा सबसे करीब बंदा कैसे बन गया? बोले मूसा, इस बंदे की एक बात ने मुझे इससे खुश कर दिया, खाली एक बात। और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उम्र जो थे आदमी की एज वो थी 1000 साल, 800-900 साल नाफरमानी के लिए हुए। बोले मूसा ने अपने बच्चे को लेकर चलता चलता जाता था, पहाड़ पर इसका चढ़ना हुआ, पहाड़ के ऊपर ही चढ़ता गया, चढ़ता 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 बाप से बच्चा पूछा, बाप इतना बड़ा पहाड़ है ना, ये पहाड़ से बड़ा कोई भी चीज है क्या? करके पूछा। बोले बेटा हाँ, ये पहाड़ से बड़ी जमीन है। बच्चे को बाबा क्या बोला? पहाड़ से बड़ी जमीन है। तो फिर जमीन के बारे में बच्चा पूछा, बाप ये जमीन से बड़ा कोई चीज है क्या? बोले बेटा हाँ, आसमान ये जमीन से बड़ा है। फिर पूछा, अब्बा आसमानों से भी बड़ी कोई चीज है क्या? बोले हाँ बेटा, जन्नत और दोज़ख अल्लाह के दो बनाए मेहमान खाने और जेल खाना है, ये जमीन और आसमान से भी बड़े हैं। बोले अल्लाह जन्नत तो, अब्बा बोले अब्बा जन्नत तो दोज़ख से भी बड़ी कोई चीज है क्या? तो उसका बाप चलते चलते बोला, बेटा तेरे बाप के गुनाह हैं। क्या बोला? तेरे बाप के गुनाह हैं। अब बच्चा रिपीट पूछता था, अब इससे बड़ा क्या तुम्हें है क्या? अब इससे बड़ा क्या तुम्हें है क्या? अब उससे बड़ा क्या तुम्हें है क्या? अब उससे बड़ा क्या तुम्हें है क्या? पूछता था बेटा, पूछता है, बाबा जवाब देता मुंह से क्या निकल रहा? बेटा जन्नत और जहन्नम से और कायनात के जमीन और आसमान से बड़े तेरे बाप के गुनाह हैं। बच्चा फिर पूछा, बाप तुम्हारे गुनाह से बड़ी कोई चीज है क्या? तो उस बंदे की जुबान से बेसाख्ता निकला, तेरे रब की रहमत मेरे गुनाह से बड़ी है। मैं मूसा उसका बोलना मुझे इतना अच्छा लगा, उस वक्त से लेकर आज तक उसे मैं मोहब्बत भरी निगाह से देख रहा हूं। ऐसा अल्लाह खाली बोल पर, हालांकि 900 साल उसकी नाफरमानी है, 800 साल नाफरमानी, 700 साल नाफरमानी, खाली बोल अल्लाह की बड़ाई है। हमें क्या कहते, मजबूरी थी कर दिया, क्या की था कर दिया, हमारे डायलॉग सा हमारे है। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ईमान किस चीज का नाम बताओ, जब कायनात का हर दरवाजा
مند ہو اس وقت میں بھی مومن کا یقین اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہو، یہ ایمان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا پلان کری، کیا پلان کری؟ پورے کام وجہ کو جوڑ میں لے لے مجھے بولی جیسے ہی یوسف اندر آتا ہے تو میں دروازے باہر سے بند کراؤں، اندر سے اگل رہا تو کھولنے پھٹ جاتا ہے تمہیں باہر سے اگل لگاؤں۔ 7 دروازے تھے اس کے محل کے، کتنے؟ اور بعض علماء نے 9 دروازے لکھا ہے، کتنے کی 21 دروازہ رہتے ہیں، 7 میں کو جانے ہڑپ جانے ادھر 21 دروازہ مانی گے، 7 دروازے اس کے محل میں تھے۔ نوکرانیاں پلان کر دو، یوسف اندر جاتے ہی باہر سے اگل کر دیا۔ زلیخا اسے پٹوس کری زنا کے واسطے، میرے ساتھ تو زنا کر۔ عورت جب زنا کے لیے دعوت دیتی ہے مرد کا بچنا ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وقت کے بڑے بڑے ایمان والے یہاں پھسل کو گر جاتے، بڑے بڑے۔ ابو عبداللہ اندلسی جیسا جلیل القدر ولی جس کے ہاتھ کے نیچے 30,000 مریدہ تھے، کہتے ہیں علامہ شبلی نعمانی جیسا ان کا مرید، علامہ شبلی نعمان۔ میں تم نہ بول رہا ہوں، آج سے 900 سال پہلے کی بات، 900 سال پہلے کیسے نیک لوگ تھے، 100 سال پہلے کے اچھے لوگ تھے، اب میں پورے ٹپوریاں۔ اس زمانے میں نیک لوگ تھے، اللہ کے اندھیرے میں سو جاتے، اللہ کے اجالے میں اٹھ جاتے۔ نہ لائٹ تھا، نہ یو پی ایس تھا، نہ جنریٹر تھا، نہ مسپلٹی کا لینا، کیا بھی نہیں تھا۔ 100 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ آج مغرب کی نماز پڑھ لیتے، عزت سے کھانا کھا لیتے، گھران کی چراغا سلگا ہوتے، 8 سوا 8 کو عشاء پڑھ لیتے، 8:30 کو سو جاتے اور 4:30 کو اٹھ جاتے تھے مسلمان۔ اب مسلمان کی سونے کا ٹائمنگ رات کے 3 بجنا اور صبح کو اٹھنے کے ٹائمنگ 11 بجنا۔ 11 کو ماں اٹھے تو ہمیں ذرا کر کو سونے چھوڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک، کب تک؟ قیامت تک اللہ اس بندے کو زندگی دے اور اپنی پوری محنت اور طاقت لگا کر کام کرے، وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتا جس نے فجر کو نہ اٹھا ہو۔ قیامت تک زندگی ملے گے اسے، 24 آورس رابطے میں انہیں۔ فرشتے کھانا مانگتے ہیں، اس ٹائم کو دروازہ بند رکھ لگو، بعد میں جا کس کے دروازے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ فجر کو اذان ہوتے فرشتے آ جائیں گے اوپر سے، دفتر کے اندر لکھو کا نام، رفیق کے گھر کو جاؤ، آٹو کے گرا کا اتنے لکھو، عظیم کے گھر کو جاؤ، 23 کے گرا کا بول دو، کریم کے گھر کو جاؤ، 5 کے عمر کے پاس سے بھیج رہا ہے، ہمارا دروازہ بند۔ جب کا ہونے کی طاقت جب کا کان کے پھرکا کو جاتا ہے تو وہ محنت مٹھی پڑ کو دینا ہوتا ہے۔ فرشتے اس ٹائم کو بند رہتا ہے، چلے گئے کہ بعد چیخاں پکارے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ دوست پہلے تو وہ کیا برکت تھی رہے گا حاجی صاحب، عجیب دکھتا ہمارے کو۔ ایک باپ 100-200 روپے کی محنت کر کو 10-12 بچوں کو پالا تھا۔ 2 بچوں کو پالنے، یہ سنگا وہ سنگا، گرامین کھوٹا یہ کھوٹا وہ کھوٹا، پورے کھوٹے لے دو سارا کو پالنا پڑ رہی بچے کو۔ اللہ برکت کیسی دیا تھا جی؟ حلال میں برکت ہے۔ برکت کس میں ہے؟ حلال میں ہے۔ حلال روپیہ بننا ہو، حلال ہونا ہو، حلال ہونا ہو، حلال میں برکت ہے۔ حرام پر اللہ کی نگاہ نہیں گئی تو اللہ کا فرشتہ کے ساتھ آئے۔ حلال ہونا ہو، اتنے کھانا کھاؤ تمہیں عزت، اتنے کھاؤ کھانا، پانی میں دھو تو کھاؤ، عزت کو کم نہیں ہے، حرام کھاؤ نہ ہوتا ہے۔ رات کو اتر میں کھانا، تمہیں بس پکا کو کھانے نہیں ہے، حضرت وہ پانی میں دھو کو کھانا کھا لے تمہیں۔ اللہ اس کے اندر طاقت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اتنی راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اللہ کا بولا غلط کھانا ہو گیا ہے۔ حلال میں برکت ہے، برکت حلال میں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ حلال نام کی چیز ہی نہیں رہی، اب آدمی کی سوچ سے بھی نکل گئی ہو۔ پہلے چمک کو کرتے تھے، اب نڈر ہو کے کر رہی۔ پہلے چمکتے تھے اپنا، اللہ کے لوگوں اللہ سے اللہ کو جواب ڈرتے تھے، اب چمکنا بھی چھوڑ دیا صاحب۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کا دل گناہوں سے بھر جاتا ہے، گناہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا مجال مومن گناہ کا، کیا مجال،
ہاں مجال مومن گناہ ہونا تو بات ہے. مومن کسی پر ظلم کیسے کر سکتا ہے, دھوکہ کیسے کر سکتا ہے, جھوٹ کیسے, یہ سب گناہ عجیب ہے. ایمان والا اسے نہیں کر سکتا. لوگ بول رہے ہیں کیا کہتے ہیں مجبوری نہ ہو گناہ کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر چلے گئے, باہر سے دروازہ سمجھ میں آ رہا کہ عمر بند, اندر سے نہیں باہر سے بند. یوسف علیہ السلام اندر, 7 دروازے اندر. پھر عورت بادشاہ کی بیوی. بیان بھی کیا تو بولے سن لینا, نہیں سنے تو سزا میں ڈال دینا. میں تو بادشاہ کو جوڑو بولی سنتے نہیں بادشاہ, کیا کرنا. یوسف علیہ السلام کو بولے دیکھ تو میرے ساتھ زنا کر, اگر تو زنا نہیں کریا, میرے ساتھ تیرا منہ کالا نہیں کریا, میں بادشاہ کو بول کے تجھے سزا دے دوں. بلیک میل کر رہی. حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم دروازے میرے گھر کے بند ہیں, دروازے بند ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرے, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں, خیر میں رہنا پسند کرتا ہوں, زنا کرنا پسند نہیں کرتا, اللہ میری مدد کر دے. 9 سال جیل میں تھے وہ لوگ. کتنے سال؟ 9 سال. 9 سال جیل سے نکلے بعد ایک دن اللہ یوسف کو پوچھا, یوسف اگر تو بند کمرے کے اندر زلیخا کے سامنے یوں کہتا یا اللہ مجھے زنا سے تیری قدرت سے بچا لے, تو میں تجھے جیل کو بھیجے بغیر بھی زنا سے بچا لیتا تھا. تو جیل منگنے میں تجھے دیتا جیسا تو خالی نہیں ہوا. رب السجن احب الی, اللہ میں جیل جانا پسند کرتا ہوں مگر زنا نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ بولا تو وہ رب السجن, اللہ میں جیل جانا کو بولنا نہیں سو, اللہ میں زنا نہیں کرنا چاہتا, مجھے بچاؤ بتا دو, میں اتنا طاقتور اللہ ہوں, تجھے جیل کو بھیجے بغیر زنا سے بچا کو دکھاتا تھا. اب یوسف کو اللہ کیسا بچائے؟ یوسف علیہ السلام کو 100% معلوم دروازہ باہر سے بند ہے, کیسے بند ہے, مگر دروازے کی طرف بھاگ رہے. کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمیں بھاگے تو گو حرام کہتے ہیں دروازہ بند ہے, بھاگ رہا کہتے ہیں ہمیں. دروازہ باہر سے بند ہے اور ادھر اندر ہے, کھولنے کی کوئی چانس نہیں. اللہ سے یقین اتنا ہے, اللہ میں بچنے کے لیے بھاگ رہا ہوں, بچانے والی ذات تیری ہے. وہ بھاگے, جس دروازے کے پاس جاتے اللہ وہ دروازے کو کھولاتا. باہر فرشتے کو کھڑا, کھول دروازہ, یوسف آ رہا ہے, یہ بچنا چاہ رہا ہے, میں اگر نہ بچاؤں تو پھر میں خدا کیسا, یہ میرا بندہ کیسا ہے. کھول دروازہ. بند دروازے میں بھی یوسف کا یقین تھا, نہیں بھی اب بچنا ہوتا نہیں, مجبوری تھی, میں سفر گیا نہیں, بھاگو جو وہاں تک, وہ دروازے تک بھاگو. اگر تیرا رب نہیں کھولیا تو جب بولو تمہیں بھاگنا نہیں. ہم بھاگتے نہیں, کہاں کھڑے جو پورا کیا ہے معلوم ہے, ڈور ڈیلیوری کا قصہ ہمارا پورا اللہ ہم نے ہیلث دینا. اب تو اتنے سومایا ہے حضرت, میں کیا بولوں, کھائے سو باسنا نہیں اٹھاتے بدمیاں, سچی بول رہا ہوں, کھائے سو. اور اتنا مسلمانوں میں کھانے کی بے بھاتی ہو رہی ہے حضرت, توبہ 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 توبہ. ایک زمانہ لوگ کھانے کی تمیز مسلمانوں سے سیکھتے تھے, آج کھانے کی بے حرمتی مسلمان کر رہا ہے. تمیز سیکھتے تھے مسلمان. کئی بار مسلمانوں کے گھروں میں غیروں کے بچوں کو چھوڑا جاتا تھا کہ کھانے کی تہذیب سیکھے لے گئے. کیا ہے اس تہذیب؟ آدھا کھانا باسن میں, آدھا گوشت, ایسا بے باتی سے رکھو باتوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھانے میں, ہر کھانے میں, تیرے مقدر کے ہر کھانے میں, اتنا کھانا تمہاری تقدیر میں ہے کنا, وقت کھانے میں رحمت کا دانا, برکت کا دانا, طاقت کا دانا, 3 دانے رہتی ہر انسان کے, چاہے وہ شرابی رہو, نمازی رہو, حاجی رہو, چور رہو, ڈاکو رہو, ہر آدمی کی تقدیر کے کھانے میں اللہ کی رحمت, برکت, طاقت, یہ تینوں چیزوں کی اللہ نعمت کے اندر وہ یہ ملا کرتا ہے. شیطان کیا کرتا, تمہیں کھانے بیٹھتے ہی پہلے وہ دانے چن کو سفرے کو گراتا, تمہیں کھانا نہیں ہو. اللہ کی رحمت کا دانا کھا گئے دو, ہاں, اللہ کی قدرت, اللہ کی برکت تمہیں کھا گئے دو, تمہارے جسم کو طاقت مل گئی تو, ہاں شیطان یہ نہیں چاہتا. نیت کیا ہوگا کھانے کی,
اللہ اس کھانے سے جو طاقت ملے وہ طاقت میں تیری عبادت میں خرچ کر دو. کیا نیت ہے اللہ؟ ہمیں کیا خوب کھا لگ جائے خوب مار کو جی گھر کو. ایسا ماحول ہے پکا کو دے چلا کھانا اس کا کھانا کھا اسے مارنے کا دور ہے. بیچاری کا بڑا ظلم, پکئی تو بھی مارا کھائی کے بعد, نہیں پکئی تو بھی کیلے پکے گھر کو مارا. اللہ معاف کرے. عجیب زمانے سے ہم گزرنے گئے, عجیب دور سے ہم گزرے. چن چن کو گرا اللہ نے. اور حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھانے سے آدمی کا غرور ٹوٹتا ہے. کیا ٹوٹتا ہے؟ آدمی کبھی تکبر نہیں کرتا نیچے گرا ہوا کھانا کھانے سے. ایران فتح ہوا, ایران فتح ہوا نہیں, انہوں کیا کرے ہتھیار نہ لے. بادشاہ ہتھیار بدل کو, حضرت عمر کا زمانہ تھا, ایران فتح ہوگا. بیچ میں کمپرومائز بات چیت نکو بھی جنگ کیا سو بات کرو گے نا. بات کرنے والے کیا کرے گا تو صحابہ کو بول دو بھیجے, جو کمانڈر تھے ان کو ایسا بات چیت کرتے کرتے آؤ بھی گھر کو. اب اگر گھر کو آئے تو ایران کے اجمے کیا کرے ان کے استقبال میں کھانے کے واسطے سفرہ بچھے, سلنڈر ہوگی زنا بھی نو سفرہ بچھا کو کھانے کا ریڈی کرے تھے. روٹی تو وہ کھانے گئے نا صحابی, روٹی نیچے گر گئی ان کی تو صحابی کے ہاتھ سے پورے دیے بھی ایران کے بڑے بڑے اتنا ہی جمع, ابھی ایمان لا کو نہیں ہوگا, پورے بڑے بڑے اتنا ان کے سامنے روٹی گر گئی. وہ ساری اٹھا کر کھانے گئے تھے. بازو جو صحابی بیچ میں بلانے گئے تھے نا, انہوں کیا کرے بندے ایک ذرا خود کے واسطے اٹھاؤ نہ کو, ذرا امیج مینٹین کرو. صحابی ان کو گھورے, تو کیا سمجھتا ہے ایران جو فتح ہوا ہے وہ ہماری طاقت سے ہوا ہے؟ پاگل ہے تو, اسباب اور ہتھیار سے ہوا ہے. نہیں, نہ ہمارے پاس طاقت ہے, نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے, نہ ہمارے پاس پیسہ ہے, نہ ہمارے پاس تلوار ہے. ایران جو فتح ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی تو فتح ہوا ہے. اور آج تو اسی سنت کو چھوڑنے بول رہا ہے ان بے وقوفوں کے لیے. کیا بولے؟ ایران کے بادشاہوں کو بول دو, ان بے وقوفوں کے لیے میں پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہے. جب اس معیار کا ایمان تھا, جب اس سطح کا ایمان تھا, اللہ تعالیٰ وقت کے بادشاہوں کو ان کے قدموں میں لا کے بٹھاتا تھا. ہمارے پاس وہ طریقہ کہاں رہا؟ نیچے گرنا سے اٹھا کھانا عیب سمجھ لے. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, نوجوان بچے خاص طور سے میری باتیں دماغ میں رکھو, جو شخص نیچے گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھائے گا اللہ اسے نیک صالح اولاد دیں گے. اچھے بچے دیتے اللہ, نیک بچے دیتے اللہ. بچے نہیں ہونا جو نیک بچے ہونا. بچے سب کچھ ہونے, انسان, جانور, پرندے, چرندے, کتنے مخلوقات اللہ بنے سب کے بچے ہوتے, لیکن نیک بچے ہو جائے وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوئے. بچوں کو نیک بنانا, تہذیب سکھانا, ادب سکھانا, اپنے سے بڑے کی عزت کرنا سکھانا, اپنے سے چھوٹے سے پیار کرنا سکھانا, ظلم سے روکنا, تشدد سے روکنا, حرام سے روکنا. ہمارے بچے حرام سے کب رکیں گے؟ جب ہم ان کے سامنے حلال کریں گے. ہمیں ہمارے بچوں کے سامنے حرام کریں تو ہمارے بچے حلال کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں ہمارے بچے؟ غلط. باپ نماز کی جانے نہیں, جانے نماز کو کر کو بچے کو بھیجتا, انہیں دیکھتا ہے, انہیں جاتا اتنی منجے بھیجتا نا بیوار سے گڈا کر کو سوچتا ہوں میں. باپ حکم کیا ہے؟ باپ انگلی پکڑ بلاؤ, تیرے بچے کی انگلی پکڑ بلاؤ, مسجد سے رشتہ اس کا بنے دے, سیکھے دے, دیکھے دے, جانے دے. کہاں ہمارے بچوں کو بلا لگا رہے؟ نہیں بلا لگا, ہمیں بھی جاتے نہیں, ہمارے بچوں کو بھیجتے نہیں. غلط ماحول کی تربیت ہو گئی ہماری, غلط ماحول. بچے ہونا, نیک بچے ہونا, نیک. چلے کو بچے جاتے رہے تو کیا بولنا معلوم؟ اللہ اس سے اولاد دیو کو بول رہا. اب ہمارے بچے کر رہے سو کام اللہ کی حفاظت کرنا ہے. کیا ویلنگ, کیا جی بچے ہو رہے ہیں, اللہ ان کی سمجھ کو کیا ہوا ہے. اناپ شناپ
गालियां, अनाप शनाप, बड़े बोले तो जय जय तुम ना देखो। वो कैसा जमाना था, तो एक बच्चा आग में बैठ कर रोटी खाता था, कहते कसरत जाते जाते बोला करता रहे बा रोटी कितनी अच्छी चीज ना, सफरे को बैठ कर खाना चाहिए, इसमें डुबो खा तो तुम ना क्या जी गया। वैसा कैसा होगा हमारे बच्चों को? अल्लाह माफ करना। देखो पहले क्या था, हमारे बच्चों को बड़े बोलते भी डरे तो हमें उनको क्या बोलते रहे, तो अच्छा करे इस्मान डरे से तुम्हें कहते। आज बच्चे को एक मार मार दिया तो पूरे मिल के उसे मार डालते, क्या तो करेंगे हमारा बच्चा, क्या तो करें, तुम्हें कौन, तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम्हें पाल देंगे, ये ढंग होगा हमारा। हम जब छोटे थे, हजरत कसम से बोल रहा हूं मैं, हमारे असातिज़ा हमने ऐसी सख्त सजा देते थे, ऐसी सख्त सजा, 2 हाथा में बंद डालते, 2 पाँव में बंद डालते, गुड़ का शीरा डाल दो, लाल मखोड़े छोड़ा दो ऊपर। अगर हमारे माँ बाप हम ना जागो कि हमारे बच्चे को ऐसा कर रही है, तो आज मैं यहां बैठता नहीं था, तुम्हें सुनते नहीं। कभी नहीं पूछे हमारे घर में, कभी नहीं पूछे। हमारा माहौल बदलेगा, हम अपने बच्चों को वो नहज को पालना चाहते हैं जो नहज गैरों का है। अच्छी तहजीब, हर लाइन से इस्लाम हमारी रहनुमाई करे। हर लाइन, कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें इस्लाम हमारी रहनुमाई कर बनी है? कपड़े पहनने से लेको, कपड़े निकालने से लेको, कपड़े सोने से, मस्जिद लटकाना को, मस्जिद में कपड़ा लटकाना नहीं, ये चौका लगाती ना, ये भी गलत है। रखना का तो भी गुड्डा पोछना रहा, तो लटकाना गलत। कपड़े पहनना सुन्नत, कैसा पहनना? बैठ कर पहनना, घर को नहीं पहनना। क्यों? तेरे जिस्म की बेहयाई तू नहीं देखना, बैठ कर पहनना सुन्नत कपड़े। हजरत कितनी अच्छी तहजीब हमारी। चप्पल पहनने की सुन्नत, सीधा पोंदाल को पहनो, छोड़ने के टाइम डावा पूछो। वहां रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से बाहर जब निकलते, अब मस्जिद के बाहर जाने का कदम कौन सा लगते, अंदर आना तो बैतुल खला में इसका उल्टा, दाया कदम रखो अंदर जाओ, सीधा कदम रखो बाहर आओ, उल्टा है। सो मस्जिद के अंदर सीधा रखो अंदर आना, दावा रखो बाहर जाना, ये मस्जिद का है। अब चप्पल की सुन्नत पहले को सब पहनना। वहां रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद से बाहर निकलते, सुन्नत यह था कि पैर को दावा बाहर रखना था, चपला बाहर रहते, शागिर्दा रखो रहते चपला। अल्लाह वाले कहते हमें सब पढ़ने के टाइम क्या करते, हमारा असातिज़ा जाना है तो उनके चप्पल ले आ रहे तो हमें उठा लेकर जाको ऐसा रखते, फिर को पहनने की भी जरूरत नहीं रहना, पलट को रखते, आते आते हजरत पहने देगा, वो वैसा रखते थे। आज भी है अदब वो बुजुर्गों की मजलिसों में। तो चप्पल पहनने की सुन्नत पहला सीधा पहनना, मस्जिद से बाहर निकलने की सुन्नत पहले। हजरत क्या करते, डावा पांव काट कर चप्पल को रखते, पहनते नहीं थे, सीधा पांव निकाल कर पहनने के बाद फिर ये पांव उठा को पहनते, वहां तक बारीकी सुन्नत का ख्याल करते। हमें क्यों मिला हूं छोड़ने का, क्यों मिला हूं चल जाने का। ये मस्जिद के कक्सा देखेंगे जी तुम्हें, थूक 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 को हासिल कर ले, तुम्हें पाक होते नहीं, वक्त गली होते, वक्त गली होते, पान पराग खा को थूक डालता है, गुटखा खा को थूक डालता है। किसकी तो भी पेंट कर बोले जो दीवार पर थूक देखेंगे, बिच्चा मार को भेड़ा फोड़ा नजर आओ। मस्जिद में अल्लाह का घर क्या भी बोले सरकार ने, धोने वाले देखो जी ये क्या है, अल्लाह मस्जिद के टॉयलेट देखो तुम्हें, बलगमा के तक्के तो के थूक डाल दी, जाने वाला देख को कराहत करना, पान के कुत्ते को के थूक कर दी। क्या तमीज हमारी है? आखिर कब सीखना हमें तहजीब हुए? कौन सिखाना से हमला है? तेरा तलब है पान खाने का, खा भाई, नक्को तो खोल बोल रहे तुझे। इस्लाम के अभी पान खाने मना नहीं करा, पान का हुक्म मालूम तुम ना, इस्लाम में क्या है तेरे को मालूम है? चांद के 2 टुकड़े हो नहीं थे, शक्के कमर, चांद के 2 टुकड़े हो। उस वक्त में भोपाल में एक बादशाह था, वो बादशाह क्या कर रहा, चांद के 2 टुकड़े हुए से देखा उन्हें, देख को क्या करा, तोहफे में, उस जमाने में तोहफा क्या तो भी देते, पान में रख को देते थे, तोहफा पान
पान के अंदर रख को दे देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने पान में रख को तोहफा भेजा था आखिर ज़मा पैगंबर को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा पूछे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पान क्या करना चाहिए घर पर? ये खा सकती बोले, आप खाई नहीं, वो खा सकती बोले। अब उसमें जर्दा गिरदा डाल खाना गुना, जर्दा गुना नहीं। वो 120 खातो जगह तो 120 तो भी खा, 420 तो भी खा, जर्दा जर्दा। मगर पान का हुक्म ऐसा है, आपने रोका भी नहीं, आपने मना भी नहीं फरमाया, खाओ तुम्हें नको करेंगे मगर कान थूकना हुआ थूको तुम्हें। घर झाड़ू करेंगे तुम्हारा घर में भाई कहा और थूको देखेंगे तुम्हें, ए तुम्हारा मुख दिवक चलो जब बाहर थूको कर बोल देंगे उन्हें। मस्जिद पे अल्लाह का घर ना होगा, पान खा को वहां थूक देंगे हालत में, गंदा कर देंगे हालत। मस्जिद पाक करना जो हमें कौन की नादान करना जाता, हमें पाक करना जो वहां को हमें गंदा कर को जाने से, कौन की नल खुला रखो चल जाने का, कौन की लाइट डालर को चल जाने का, कौन की फैन डालर को चल जाने का। हजरत मौलाना शेखुल अजीज जकरिया साहब रहमतुल्लाह ने जो फजाइल अमल लिखे, मस्जिद में एतकाफ को बैठते थे वो लोग। किसी ने हजरत से कहा, रखो अजीब वीडियो नहीं पकड़ना वैसा, किसी ने हजरत से कहा क्या हो जाता है तवज्जो वीडियो पा जाए दिन पर नहीं रहती। एक बात दिमाग में रखो मेरे, इस्लाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके को फैलाए, वो तरीके से जो इस्लाम फैलता हजरत दूसरे तरीकों से होता अच्छा इस्लाम नहीं फैलता। इसमें क्या होता है तो यूट्यूब का एडवर्टाइजमेंट होता है, दीन का नहीं होता। सुन को ले लग जाकर बोलना, ये दीन का दर्द दिल में, मैं आज जुमा में ये सुना, उन्हें एक दो और को सुनाना, उन्हें एक दो और को सुनाना। ये जो चैनल स्वानल से की हालत है क्या कि बड़े बड़े अपना बना लिए, वो उस हद तक उन्होंने अल्लाह को जवाब देने वाला वो सही गलत है, हमारी तबीयत नहीं चाहती है सब चीजों से। सुन्नत तरीके पर तुम्हें काम करो, अल्लाह की बरकत रहे उसमें, बरकत वहां से खिलाफ सुन्नत वैसा लगा तो अल्लाह आज दिया सो फोन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दे रहा था फोन, देता था अल्लाह, अल्लाह ताकतवर दे देते थे। 1.25 लाख सहाबा की बजाय 1.25 लाख आईफोन दे रहा पैगंबर को, उससे ईमान नहीं है, उससे बातिल फैलता है। गलत प्लेटफॉर्म से सही चीज कभी नहीं फैलती और सामने वाला चौकन्ना हो जाता है। इस्लाम की जो ये है ना, उसमें क्या है तो इस्लाम एक सीक्रेट, इसमें करने को जा सकते हो दावत में मालूम होता नहीं। आज यूट्यूब ये वो सब आ जाओ गैरों की निगाहों में तुम्हें आ गए, पॉपुलरिटी करने का, पॉपुलरिटी का मर को जाने का पॉपुलरिटी है ना, कौन भी याद रखते नहीं। खाली क्या है चंद दिन कब की बैठे याद आके बोला जाता है, मकसूद थे भाई अच्छी बात कर देते, अच्छा भैया होता जो क्या मैं मरगत पूरा ऑटो खड़ा को ड्राइवर है खड़ा को रोडा जाम कैब नहीं है वो करे तो भी कथा होते नहीं है, मेरा जनाजा हो तक बात मामूल। दुनिया किसी की मौत के लिए दुनिया का कोई निजाम रुकने वाला नहीं है। हमारा अमल हमारे साथ है होता है, किसी की तारीफ तुम्हें नजात नहीं दिला सकती। तुम्हें मेरी तारीफ कर लेंगे तो अल्लाह तुम्हें नजात नहीं देता ना, तुम्हारे अमल पर तुमने नजात कैसे हो। कोई काम ऐसा करो ना हजरत जिस काम से तुम्हारी खबर अंधेरा हो जाए, कोई भी काम बंदे उन्हें रुस्तुम रंगे सामने वाला हमना क्या है, हमारा क्या है, हमें मतलब नहीं तो हट जाना वहां से, चल जाना हमें, लेकिन हमारी आखिरत बर्बाद नहीं कर रहा। कौन भी नहीं होता खबर में, कौन भी नहीं, चुप खाली बातों में बोल देना सो, तुम्हें पूरा कुरान खबर में रख लो, लेकिन कुरान जिंदगी में नहीं तो नहीं। हदीस में आता क़यामत के दिन दो चीजों को मखलूक में, अल्लाह की मखलूक में से हजर अस्वद अल्लाह इसे अंखा देता है, कुरान शरीफ को भी अल्लाह अंखा देता है, हजर अस्वद को भी अंखा। अब हाजा जाको चूमती ना, उम्रा को गए सुबह वहां से तवाफ शुरू होता है, हजर अस्वद के पास खड़ को देखो। और एक चीज देखो, अल्लाह का भी सिस्टम है, तुम्हें हजर अस्वद के पास खड़े तो काबा किधर होगा तुम्हारा, क्या हिसाब तुम्हें याद नहीं, काबा किधर होता है। अब ऐसा समझो तुम्हें इधर हजर अस्वद है सीधे तरफ आपके, तो काबा किधर होता है, आपके लेफ्ट साइड में रहता है। हालांकि इस्लाम हर काम को सीधी तरफ से शुरू करने का हुक्म दिया है। कौन सा भी काम करो इस्लाम क्या बोलता है,
शुरू करें तो सीधे तरफ से, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठते हैं, कौन तो भी क्या तो बांटने की चीज है, तो आप सीधी तरफ कौन रहते हैं उनको से वहां से दे देना। हर काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीधी तरफ से रहते, स्टॉप बना रहे, पहले सीधी तरफ साथी खंडे की करना होता। लेकिन काबे का तवाफ, काबा सीधी तरफ रहना था शुरू करने के टाइम को, लेफ्ट में की है। मैं कश्मकश में बहुत दिनों से था। पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था तफसीर की, मैं उसमें देखा काबे को लेफ्ट साइड इसलिए रखा गया है कि आदमी का दिल लेफ्ट साइड में रहता है, क्या रहता है? तो काबे से इंसान का दिल करीब रहने का अल्लाह ये अमल को ऐसा शुरू कराया। तो हजरत अस्वद का जो इस्तेलाम करती, बोसा लेती, अल्लाह उसे भी अंकियां देता है, कुरान को अंकियां देता है। दो चीजों को क़यामत के दिन अंकियां देता है। हमने भी रहती अंकियां, जुबान नहीं रहती, खाली क्या नहीं रहती, आज चला रही ना जुबान में, वो नहीं रहती। एक आदमी बोला ना, जुबान चलाने में क्या जी महारत मैंने क्या बोल, काश होती जुबान अल्लाह के जिक्र अस्कार में लगा देता तो वक्त का वही अल्लाह बना होता थे उसे। इसीलिए फखरा को देखो तुम्हें, ओरिजिनल फकीर को देखी तुम्हें, ओरिजिनल फकीर सिकंदर बादशाह ने, सिकंदर पूरी दुनिया का हुक्मराना, उन्हें एक दिन गुजरता था, पूरा गांव उसे देखने आया करते, पूरा गांव देखने आया। तो भी एक ऊपर एक आदमी बुढ़ा पड़ गया था फकीर, उन्हें आया नहीं। कौन की बादशाह बनाया गया, बादशाह पूरा गांव आया है मगर ये फकीर नहीं आया था, वो तुम मिलने का। अच्छा चलो ठीक है, पूरे मजे तो मिलने, मैं उसे मिलने जाएंगे, चलो वो गए। जब गए तो उसके अंदर, घर के अंदर जिस कमरे में वो लोग बैठे थे, अल्लाह अल्लाह की विर्द लगती थी। खत्म होने तक जबरा बादशाह, जब को पूछा उनके अंदर देखो कौन, सिकंदर। सिकंदर का खलंदर के यहाँ क्या काम है? सिकंदर का खलंदर के यहाँ क्या काम है? नहीं, मैं बात करने आई हूं। अरे खलंदर को सिकंदर से क्या गरज है जो बात करता है? नहीं, जियारत कर, वो मुलाकात कर ले, वो चल जाता हूं। ठीक है, आओ अंदर ले गए, आगे बैठा उन्होंने, बैठा तो एक टुकड़े रोटी के बासन में पड़े थे, वो पानी में भिगने रखे थे। वो बादशाह पूछा, ये रोटी क्या खाती सो हो, पानी भी ये पीती सो हो, बिछाना भी अच्छे हो, तुम्हें मेरे महल में रहो, हाँ तुमने बहुत अच्छा रखते हो, हमें रहते तो हमें रहते भाई चलता तो भी क्या करता जी, क्या करता, तुम्हें रहते तो भी क्या करते, जामा मस्जिद का इमाम रहने क्या करता, क्या करता हजरत बादशाह? आज आदमी एक फोटो के लिए क्या तरबड़ा गाड़ी मालूम दूंगा, उधर उसकी जो ठेला ठेली फोटो पकड़ कर जब मैं रख को स्टेटस पर डाल रहा, डीपी व्हाट्सएप की डीपी, आदमी का शौक है वो। उसे अल्लामा इकबाल फकीर की पहचान क्या मैंने मालूम दूंगा, अल्लामा इकबाल एक फकीर की पहचान बोल रहे शेर में, थूकते नहीं है वो तख्ते सिकंदरी पर। क्या मतलब याद रखना तुम्हें, शेर मेरा है, थूकते नहीं है वो तख्ते सिकंदरी पर। तख्ते सिकंदरी का तो सिकंदर का तख्त, पूरी दुनिया का बादशाहों ने, 4 बादशाह पूरी दुनिया में हुकूमत करे, सिकंदर यूनानी, महमूद गजनवी, चंगेज खां, तैमूरलंग, ये 4 आदमियां पूरी दुनिया के हुक्मरान, खाली एक मुल्क के नहीं, पूरी दुनिया के। उसमें से सिकंदर भी, उन्होंने शेर में अल्लामा इकबाल बोलो, थूकते नहीं है तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में कहते, जो बुजुर्गान दीन रहती, अल्लाह के रास्ते में जिनका बिछाना पड़कर रखा है, वो तो तख्ते सिकंदरी को थूकते तक नहीं कहते, ठोक कर मार जाते। हमारा सरकार नहीं, बादशाह क्या वजह में हो, आओ हमारे के महल में तुम ना रखवा है, मैं तुझे समझा था कि तेरे अंदर की बादशाह जब वो इंसानियत से तू मिलने आया, अगर को अभी भी तू बादशाही के गुरूर में चल रहा है।
تربیت حضرت میں کیا بولتا ہوں، ایک دور ہمارے اوپر ایسا گزرا تھا حضرت جس میں ہمارے بچوں کی ہماری تربیت بہت اونچی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 امامہ ہیں ہمارے، کتنے امامہ ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ خالی یاد کر لی، بچپن میں 4 کرسی پڑھاتے تھے نہیں، 4 کرسی فرض ہیں، کہتا ہوں تجھ کو یاد رکھ سیکھنا، مسلمان فرض ہے، اس میں 4 امامہ کا یاد رکھ لی، مالکی، حنبلی، شافعی۔ امام ابو حنیفہ ہمیں، امام شافعی کو کاکا یاد رکھتی نکو تمہیں، حنبلی اور سعودی میں ہیں زیادہ تر، مالکی اور پہاڑی علاقے میں رہتی ہوں۔ ہر امام کی کوشش سے وہاں کے لوگوں کو نماز کی، اسلام کے مسئلوں کی سہولت مل کو ہے۔ 4 امام ہمارے پاس، اس میں سے دوسرے امام کا نام کیا ملا؟ اس میں امام ہے شافعی، یاد رکھتا تمہیں۔ 18 سال مدینے کو ان کی امی پڑھنے بھیجے، کہتے تھا 18 سال۔ 4 اماموں کے بھی باپ نہیں تھے، بیوایاں تھی ماں، بیوہ ماں بچوں کو وقت کا امام بنی ہے۔ امام بخاری کی بھی باپ نہیں تھا، ماں تھی سو۔ اور امام بخاری کی سب سے بڑی بات بولو تم نے، جب انہوں چھوٹے بچے تھے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ امام بخاری امی مجھے کیا بھی دکھ رہا نہیں، امی مجھے ڈاکٹر نہیں، ایف ایم نہیں، موئن کون بھی نہیں، اچھا ڈاکٹر آئی اسپیشل کون تھے ٹیمپو کیا ہے ورتی کہاں انکھیں میں ڈال دو، کیا تو زمانے میں تھا وہ چلا، کیا آپریشن کا تھا، وہ کچھ نہیں تھا اس دور میں۔ علاج کیا تھا؟ وہ تو ایمان والا اللہ سے جا کو بیٹھ گیا تھا۔ امام بخاری کی امی بولی، اللہ میں میرے بچے کو تیرے دین کا سپاہی بنانا چاہتی ہوں، اللہ تو میرے بچے کے آنکھ دے، اللہ تو میرے بچے کے آنکھ دے، کو بل بلا کو بل بلا کو منگی سے جا تو اللہ قدرت سے بچے کو آنکھ دیا۔ 100 سال گزر گئے، آنکھیں کی روشنی نہیں گئی۔ اور ایک بات ایک بزرگ کتاب میں لکھتی ہیں، میں اللہ والے کو ملنے گیا، 115 سال عمر تھی، میری عمر 60 سال تھی، میری عمر 60 سال، 115 سال کے بزرگ کے پاس گیا تو اینک بھی نہیں، کیا بھی نہیں، قرآن پڑھنے کو بیٹھی ہوں۔ اب ریسنٹ کی بات ہے، 40-50 سال پہلے مجھے تعجب ہوا کہ ہمیں 60 سال کچھ اینک لگا لیں، انہوں 115 سال کو اینک لگا کو نہیں نہ رکھو۔ خادم علی ان کا نام، بزرگ کا نام کیا ہوا؟ خادم علی۔ اور بزرگ کو پوچھا کہتے ہیں حضرت کیا راز ہے، 115 سال ہو گئے مگر آپ آنکھیں کو اینک نہیں لگائے؟ انہوں نے کہتے کیا بھی نہیں، میں سرما لگاتا ہے، ٹچ کو بولے ہو میں سرما نہیں، کچھ اور بات ہے، سرما تو ہم بھی لگاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہم متی سمعی و بصری، یہ بول تو سرما کو لگانا۔ سرما لگانے کا سنت طریقہ معلوم تم نا کیسے لگاتے تھے؟ ویسے انگلی میں لگاؤ، کاغذ ہے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے، اس کے جا کر تو سلائی آتی ہے اس کے اندر کاڑی، وہ ڈبوتے، انکھیں کے اندر رکھو، مجھ کو لگاتے، پھر ڈبوتے، یہ آنکھ میں رکھو ایسا مجھ کو، پھر ڈبوتے، سیدھی آنکھ میں رکھو ایسا مجھ کو کھولتے، پھر ڈبوتے، یہ آنکھ میں رکھو مجھ کو کھولتے، پھر ڈبوتے، اور یہ چاند میں رکھو مجھ کو کھولتے، پھر لاسٹ میں ڈبو کو سیدھی آنکھ کو، سیدھی آنکھ سے شروع کرتے، سیدھی آنکھ پر ہی ختم کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ سرما لگانے کا، سونے سے پہلے لگائے تو بہت اچھا، کیوں کہ تو سرما سکا رہتا ہے، تمہارا انکی میں پانی رہتا ہے، انہیں کیا کرتا ہے انکی رات میں دیدے پھرتے رہتی ہوں، ہمیں دیکھتے نہیں سو دیکھے ڈر جاتی تمہیں، اور سے سونے والے کے انکیاں دیکھو بند کر لگ سوتا نا اس کے، ادھر آتے رہتی ہوں ادھر جاتے رہتی ہوں ہوتے رہتی ہوں دیدے ہلتے رہتی ہیں، پر ڈر گر جا کے آدھی رات میں دیکھ کو تمہیں بڑے انکھیں میں لگ دیکھے ڈر ہی چھو جاتا وہ اس تے ہے نا ذرا کم روشنی میں سو رہا تھا لوگ چیزوں چمک کو انہیں مر جاتا دے ہو تجھے ہل رہی کر کو سمجھ نہیں تمہیں سرما لگا کو سونا سنت ویسا لگا سب کیا ہوتا ہے تو سکا ہوتا نا وہ پوری انکی میں پھرتا پھرتا کچرا یہ وہ کوڑا رہا تو صبح تک کیا بولے لگا تھا تمہیں کار کو پھرتا ہے تو اس کی دعا کیا کہتا اللہم مدر سمعی و بصری، اللہ میرے آنکھ کی روشنی کو جس طرح تو اس کا مالک ہے خالق ہے اس کا محافظ بھی بن جا، حفاظت کر کو اللہ کا نظام ہو۔ بولے سرما لگا تمہارے چھوڑے 115 سال کے آدمی بولے سرما لگا تو اس پر چھوڑا ہے نہیں حضرت سرما میں بھی لگا تو مگر بات وہ نہیں ہے کیا کہ دوسرا ہے بولو نہیں میں کیا بھی نہیں چھوڑا نہیں حضرت بولو نہیں حضرت بولو میں کسی کو نہیں بولتا بولو حضرت بولے جس وقت سے میں بالغ ہوا اس وقت سے میں نے آج تک
کسی غیر عورت پر یہ نگاہ کو نہیں اٹھایا. روشنی کا راز کس کا؟ کوئی بچ کو نہیں ہے. حضرت ہمیں کہاں بچ کو ہے؟ کون بچا؟ کون بچا؟ 115 سال کا، 15 سال میں بالغ ہو گئے وہ سمجھیں گے. 100 سال ان کی زندگی اس دنیا میں ایسی گزری جو اللہ کی نافرمانی کے اندر ان کی آنکھ نہیں اٹھی. تو کیا حضرت بتاؤ، ایک دن دو دن میں 100 سال کسی ہر عورت کو نہیں اٹھی کہ دیکھے گا بولے انکی 100 سال ہمیں چپکے تو بھی دیکھتی سو سے اچھے نہیں. ہماری بھائی کو کیسر کا دیکھی اس نے دیکھا سو کو ڈو منا کو دیکھتی ہے. ہمیں ڈو منا کو دیکھتی ہے. 100 سال کیسے جو اللہ والے کیسے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ محترمہ مدینے کو بھیجی تھی 18 سال پڑھنے کے واسطے. کتنے سال ہے؟ 18 سال. 18 سال کے بعد انہیں وقت کے امام بن گئے. وقت کے امام بن گئے. حضرت جب وقت کے امامہ پڑھنے گئے تھے ان کے پاس قلم نہیں تھا. حضرت کیا نہیں تھا؟ پیپر نہیں تھا. حضرت امام شافعی کے استاد فرماتے ہیں ادھر امام شافعی پڑھنے آیا تھا. کیا پڑھنے آیا تھا؟ میرے پاس پڑھنے آیا تھا. سب بچے بکا میں کیا کہ لکھتے تھے وہ زمانے میں، مگر امام شافعی کے پاس نہ بک تھی نہ پین تھی، قلم بھی نہیں تھا، پیپر بھی نہیں تھا. میں حدیث پڑھاتا تھا، خالی ہتھیلی پہ ہوتا تھا بچہ. امام شافعی مجھے تعجب ہوا. بک نہیں ہے الگ چیز، انہیں چپکے تو نہیں ہاتھوں پر لکھ رہا کہ ٹکرا ہو اور بھی پین سے بھی نہیں انگلی سے. تعجب ہوتا نا بچے کیا لکھا سو وہ چلتا پہ پڑھائے گا وہ حدیثہ. اب تو حدیثہ بول رہا ہے. حضرت آپ اجازت دیے تو بول تو میں بول. 119 حدیثیں اس دن پڑھے تھے. کہتے ہیں امام شافعی کھڑے ہو کر 119 حدیثیں سنا کر کھڑے ہو گئے. حضرت ان کو اگلی صف میں بٹھائے سامنے ہوئی. وقت کا امام بنا، بڑا امام بنا. جب انہوں اپنے ملک کو مکے کو واپس آئے مدینے سے، حضرت حتمیہ تحفے دیے بولا کہ مدینے میں شروع سے مدینے والے جو ہے خرچ کرنے والے انصار کا دن سنو کیا بولتے سر مدینے والے کیا بولتے سر انصار. حضرت کیا ہجرت کر کو صحابہ آئے دیکھو مکے میں اسلام کو بہت تکلیف ہوگی کر کو ہجرت کر کو مکے سے مدینہ کہہ دے کو حضرت ایسی مدد ایسی نصرت کرے حضرت ایسا ہیلپ کرے حضرت وہ جس کے 2 جوڑواں تھے 1 جوڑوں کو طلاق دے جاؤں تو شادی ہو جاؤ. 2 گھروں تھے 1 گھر دے جا. 2 گھوڑے تھے 1 گھوڑا دے جا. 2 نوکرانیاں تھے 1 نوکرانی دے جا. 2 باغ تھے 1 باغ دے جا. یہ ایک دلاور ایسا دکھاؤ پورے ملک میں. حتیٰ کہ جن صحابہ کی بیویاں مکے میں تھی مدینے کو انہیں الٹے آ گئے تھے. اپنے بیویوں میں سے ایک بیوی کو صحابی طلاق دے کو تمہیں نکاح ہو گئے. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ساری دنیا کے لوگ میرے جسم کے اوپر کے حصے کی طرح ہیں، انصار میرے دل کے اندر کے حصے کی طرح ہے. میرے دل کے اندر کا حصہ. جب آپ آخر حج کرے دیکھو 9 ہجری میں 60 پر 3ویں سال کی عمر میں جب آپ آخر حج کرے دیکھو وہاں 1 دن 2 دن زیادہ ٹکے حج میں مدینے والے کو پریشانی ہوگی کہ یہاں جھگی جاتی گی مکہ فتح ہوگا نا. اب مکے سے ہجرت کر پائے جسنا واپس مکے کو اپنے اصلی گاؤں کو ہجنا کہاں یش گاؤں میں رہ جاتی گی کہاں یش گاؤں. انصار پریشان. صحابہ مکے کے پورے خوش ہیں یہاں چلتی صاحب حضور آپ ان کا باپ دبانا کھولنا ہے چھوڑ کو جاتی کیا کر کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی یہ دیکھ کو پہچان کے بولے میرا جینا میرا مرنا اب انصار کے ساتھ ہے. مکے والے روئے تھے بہت.
ملک فتح کر کو ہندو میں رہنا نہیں وہ ہمارا بڑی قربانی انصار کی باغا باغا جے باغا باغا ہمیں ایک ڈبہ کھجور دے ڈال گو پوری جگہ مجیدن کھجوران دیا مجیدن کھجوران دیا مجیدن کھجوران دیا مجیدن کھجوران دیا روز 10 سموسے دیا روز 10 سموسے حوالی پہ ڈال دیے کہ باغا باغا اور صحابہ کے ایمان کی دلیری دیکھو دلیری ابو طلحہ نماز پڑھ رہی باغ فل ہے باغ میں نماز پڑھ رہی پٹ 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 کر کی آواز آئی ابو طلحہ سجدے میں رکوع میں کھڑے تو کان دیکھنا سو نماز میں رکعت پڑھنے کھڑتی نا باغ میں کان دیکھنا سجدہ کرتی نا ہمارا سر جا کو کہاں رکھتی ہے ہمیں وہاں ہمارے انکھا رہنا رکعت بند کو کھڑے اسٹیمپو ہمیں سجدہ کرے اس جگہ کہاں رکھتی ہے ہماری پیشانی وہ جگہ پہ ہمارا انکھا رہنا رکوع کو بیسٹے پو انگوٹھا میں رہنا پاون کے انگوٹھا پو سجدے کو بیسٹے پو ہماری ناک پر ہونا ایسا بیٹھتی نا وہ ٹیمپو گھوٹ میں رہنا سمجھ میں آیا نا تو کھڑے اسٹیمپو کا رہنا سجدے کی جگہ رہنا سنا پٹ 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 کر کے مارے نا ایک سیکنڈ کے راستے ان کو کیا خیال آیا گا تو کیا یہ آواز کر کو یہ اٹھے کہتا سے دیکھو میں تم نے دکھا رہا نا وہ چوڑی کیا کر رہا ہے وہ کھجور کے اس میں ذرا یہ مارتی تھی سے وہ اور نیچے کر لیا ہوگا نماز ہوگی دل کے اندر بے قراری آ گئی کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا بیور سی بات میری نماز کو غارت کر دیا کہ وہ سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کیا بولے یا رسول اللہ یہ باغ بیت المال میں جمع کر لو گا یا رسول اللہ یہ باغ بیت المال کو جمع کرو بولے کیوں آج اس باغ کے اندر کی چاہت نے میرے رب کی چاہت میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ باغ میرے مالک سے مجھے دور نہ کر دے ہمیں مسجد نہ مار کو کھا جا رہی پورا باغ اللہ حضرت ابو طلحہ کو حضور سمجھا رہے کیا بھی ماں رتی ویسا اٹھ گا تو اللہ نہیں یا رسول اللہ یہ رکھ لو مجھے اس باغ کی ضرورت نہیں ہے جو باغ میرے اور میرے رب کے بیچ میں آ رہا ہے ایک دلاور گیری ایسا کرنے والا ہے کہ ہمارے پاس ہے ہاں لوٹنے کی دلاور گیری میں 2800 ہاتھ میں لیے سن کر نہیں دینے میں 2800 ہاتھ میں عزت کی ہمارا کلچر تھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ 18 سال کے بعد واپس ہے تحفے مدینے میں بے جان تحفے کتابوں میں علماء لکھو ہے 300 سے زائد اونٹوں پر ان کا سامان گفٹوں کا لدا ہوا تھا کہتے ہیں 26ویں کو 12,000 روپے دیتی سمے حضرت کو یہ دیے حضرت کو وہ دیے بہت دنیا میں چل رہا بول رہا 50,000 روپے دیے جگہ تو لوٹے تھے وہ مسجد میں یہ دیے کرتے وہ مسجد میں ہوتے 300 گفٹوں سے لگے ہوئے وہ بھی کیا بھی لوکل مال نہیں ورجینل مال مدینے میں دیکھو بھیجے انٹری مکے کو ہوئی دیکھو کیا اس میں بھائی مکے کو انٹری ہوئی پورا مکہ استقبال کو کھڑا ہے وقت کے امام کی امام شافعی وقت کا امام استقبال کو کھڑے ہیں انٹری گرینڈ انٹری کیسے انٹری گرینڈ انٹری ہوئی اندر ماں کے گھر کے پاس آگے کھڑے ماں دیوار کو ٹیکا لگا لے گھر کے اندر کھڑی تھی اونٹ سے اترے پوری گلی کچوں میں امام شافعی کا زور شور تھا آگے امام شافعی آ گئے امام شافعی آ گئے امام شافعی آ گئے پوری گلی کچوں میں تھا اندر ماں اداس ایسا کھڑی تھی جا کو ماں کو سلام کرے خیریت کیا پوچھے 18 سال میں ایک بار بھی اماں کو ملنے نہیں آگے تھے 18 سال کے بعد جب بیٹا ماں سے ملتا ہے تو ماں کے کلیجے کی خوشی کی انتہا کیا رہ جائے دادا 18 سال کے بعد میں ملنے تجھے آیا تو کتنا گجٹ کو لگانے کو بیان کرتا ہے اچھا کیا بیٹا کہوں میں بہتو ٹیم کو کھاتا تھا گرے گھٹ گیا کیا تو نہیں بولتی نا 18 سال کے بعد ماں ملنے کے واسطے ماں کے پاس ملنے آیا وقت کا امام وہ بھی کامیاب ہو گیا
नाकाम हो गए, रिजल्ट 100 कामयाब हो पाया। अंदर आया, देखा तो माँ का मुंह उधर को है। बोले मैं 18 साल के बाद मैं तुम ना मिल रही हो, सो क्या मुझे मिलने को तुझे खुशी नहीं हुई? 18 साल के बाद तू अपने बेटे का चेहरा देख रहे, सो क्या तुझे खुशी नहीं हुई? बोले बेटा मैं तो तुझे दीनदार बनने के लिए वहां भेजा था, तू तो दुनियादार बन गया। क्या बोले? मैं तो तुझे क्या बनने भेजा था? 18 साल माँ, ये वो माँ के अल्फाज है इमाम शाफी के। 18 साल तेरी जुदाई का सदमा मैंने इसलिए उठाया कि तू दीनदार बने, तू तो दुनियादार बन गया। क्या बन गया? तू तो दुनियादार बन गया। बोले मैंने कोई दुनिया नहीं की। बोले बेटा अगर दुनिया नहीं की तो ये ऊँटों पर लगा हुआ सामान कैसा? बोले मैंने किसी से मांगा नहीं, लोगों ने हदियतन दिया है, तो फिर मैं दिया। बोले बेटा तेरी जरूरत का मालिक तेरा अल्लाह है, ये मोहताजों में बांट देगा। क्या बोले? तेरी जरूरत का मालिक तेरा अल्लाह है, ये मोहताजों में 300 ऊँटा है, 300 ऊँटा। बेटा ढेलिज के बाहर है, मां ढेलिज के अंदर है। अंदर नहीं जमे अभी नो, अंदर नहीं जमे है। काबे का तवाफ कर को। बोले बेटे को जा, यहां से कहां जाता तू? बोले मैं काबे का तवाफ कर को 2 रकात नमाज पढ़ लगा दो। कैसा जाता है? बोले मैं ऐसा जाता हूं। नहीं, तुझे मालूम है किसका घर है? किसे पूछ रहे? वक्त के इमाम को तुझे मालूम है किसका घर है? बोले मैं बादशाहों के बादशाह का घर है। मां नसीहत क्या करे बेटा, अगर बादशाहों के दर पर बादशाहों की तरह गया तो लानत पड़ेगी। बोले अम्मी कैसा जो बादशाहों के दर पर फकीरों की तरह जाया कर, ये सारा सामान बांट दे, और तेरे वो कपड़े जिन कपड़ों को तू अपने घर से लेके गया था, मैंने तुझे भेजा था, वो कपड़े पहन के तू अल्लाह के घर पे जा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह काबे के तवाफ से पहले सारा तोहफा जो आया था तकसीम करके उन्हीं पुराने कपड़ों में काबे का तवाफ किया। वापस आए तो मां देख के खुश हुई, शायद अल्लाह ने तुझ पर रहम कर दिया। तरबियत है तो वैसे तरबियत है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको ऐसी तरबियत करना है। और है अभी कुछ घरों में है वैसा भी। एक बच्ची, छोटी बच्ची थी, कहते हैं उसके घर में उनके अब्बा, माहौल दीन का था ना, कोई तो भी बच्चे हमारे पढ़ कर तो हजरत आए तो जरा ये पढ़ को सुनाओ बेटे, अगर को बोलते नहीं हमें आयतुल कुर्सी पढ़चे मेरी बच्ची, अल्लाह का सूरा पढ़चे होना सुनो, रब्बना आतिना पढ़चे, क्या तो ये पढ़चे अगर को बोलते नहीं हमें। वो बच्ची को पूरी जिंदगी इस्लाम की सिखा को थे, उसमें वजू के ये वो पूरे चीजें थे। बाप बच्ची को बिठा कर को पूछा रहे थे, हजरत मेरी बच्ची को वजू की सुन्नत तक आती है? हजरत फौलाद पूछो तुम ना आती वजू की सुन्नत कहते मालूम? तुम ना वजू सुन्नत कहते मालूम? तुम ना कहते मालूम? वजू के फर्जा मालूम रहेंगे 4, चेहरे का धोना, कोई तक खत्म धोना, बसा करना, पाना। वजू में सुन्नत कहते हैं नहीं मालूम? वजू में सुन्नत है 13। कितने वजू के कितने सुन्नत? एक सबक सीखने जाना है तो कहते हुए नहीं, वजू में कितने सुन्नत? 13। वो बच्ची को हजरत पूछे वजू में कितने सुन्नत है बेटे को? 12। कितने बोले? 12। अब बाबा इशारा कर रहा है, कैसा होगा? बोले नहीं 12। और पूछे तो सीधा बोलो बेटे का तो 12। हर कोई 12 इशारा कर रहा है, 13 माँ करके हल्लू हल्लू बोल रहा है, बच्चे नहीं बोल रहे 12 करिए। बात आखिर में हजरत पूछे गए बेटे 12 कैसा? बोले हजरत मरद पनिया को 13, भाई को बच्चा को 12 दे देते। वो कैसा माँ? मरद बच्चा को दाढ़ी रहते, दाढ़ी में खिलाल करना सुन्नत है, औरत को दाढ़ी नहीं होती, उसे 12 सुन्नत है। ऐसी दीनदार है
ہمیں 40 سال کے نمازیں سنتا معلوم نہیں وضو کے ہماری حالت حضرت ہے اور یادوں میں دن ڈالا نماز کیا کی ادھر کی نہیں حضرت اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ وہ طریقے سیکھنا حضرت ڈمپل کپاڈیا کا کیا سیکھتی ہے رتک روشن کا کیا سیکھتی ہے تمہیں محمد الرسول اللہ کا سیکھو حضرت اللہ کی قسم دنیا میں عزت خبر میں نجات دنیا میں کیا بیٹا دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دنیا میں عزت خبر میں نجات آخرت میں رسوائی سے اللہ بچاتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں بہت نازک حالت ہے اللہ بہت نازک حالت ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے اپنے ملنے والوں کو ترغیب دے کہ بھئی نماز کا اہتمام کریں آپ آ رہے تو بلا کے لائیں آپ چلو بھئی نماز کو جیسا آدمی دارو پینے والے کو بلانے کو جاتا نہیں آرے جا کے نہیں رکھو جاتا نہیں تم رات کے اندھیرے میں دارو پی رہے ہو تمہارا اللہ آسمانوں سے تمہیں برابر دیکھ رہا ہے تم رات کے اندھیرے میں زنا کر رہے ہو اللہ برابر تمہیں دیکھ رہا ہے تم رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے اللہ کی مخلوق کے گھروں میں چوری کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کیا مسلمان چور ہو سکتا ہے حضرت چور آٹو کھڑا تھی کون کی ریل پھٹے کے ادھر 3 ویلا کھولنے چلا گیا سچی بات میں غریب آدمی ہے آٹو کھڑا چھوڑا انہیں ریل پھٹے کے ادھر 3 ویلا کھولنے چلے گا حضرت صبح کو دے گا تو نماز پڑھ فجر بھی جاتے رہتے جو مرد بچے کھڑ کو بل بلا رہی خرص سر لے کو ڈالت سب ہویا حیران کھولنے چلے گی کیا آزاری نکلی رہے گا اس کی تو 3 ٹائروں کو 200-500 کو بیچ کو کھایا رہا تو 2 ٹن کا کھانا کھایا رہے گا اس کی ہزاری سے کپڑے بچتا ہے ہائے انسان کی حال دیکھو ہے اللہ کا عرش اللہ کا رکھنا چاہیے کھول دو ملنے والے کو ترغیب دو چل بھائی نماز میں مزہ ہو رہی چل بھائی یہ کریں بیٹھ کو گزارنے سے پڑھ لیں گے چل بھائی کو نہیں آتا تم نہ پڑھنے شرماؤ نہ کو کیسا آتا ویسا پڑھو اللہ ٹوٹی پٹی نماز میں اللہ قبول کرتا ہے اللہ بہت مہربان سب سے اچھا بندے کا سب سے اچھی حالت کو سے مطلب اللہ کو پسند ہے جیسا جب اس کا سر سجدے میں رہتا ہے انہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا وہ اللہ کو نہ کو سر جھکا جاؤ محسوس ہوتا ہوں کوشش کرو ایک دوسرے کو ترغیب دو ورنہ آنے والے حالات میں ہمارے بچے کلمہ پڑھنے کی بھی محتاج ہو جائیں گے ویسی حالت ہے اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق دے سنت نہیں پڑھیں گے چاہے